دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کلعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔ تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے۔
اور بالکل واضح لفظوں میں تخلیص کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر، کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہے. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. محمد بلال کو کینسر کی تکلیف ہے، دل اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دیکھو، میرا ہر طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے اور بہت اچھے اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز، چاہے USA میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ، ادھر کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں. تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان میں 2 وجوہات ہیں، ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہے ہیں موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا، چیریٹی سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل، اس میں ڈائلیسس کے پیشنٹ تھے. میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں ڈائلیسس، اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے، صدقوں کے، ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلیسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں. اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا. اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں، غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے، کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے، علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہی پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا. تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ، اس میں لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں. ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس پہ اتنی تکلیف میں ہے، یہ دیکھو 2 چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، بلڈ پریشر سے اور شوگر سے، اور بھی چیزیں، لیکن یہ 2 بیسک ہیں. ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر، بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں.
ہمارے ایک جاننے والے، میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ 40 سال سے اوپر کے ہو گئے، بی پی چیک کر لیا کریں. انہوں نے کہا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جب تک مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو میں بی پی کیوں چیک کروں. حالانکہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں، آپ چیک کر لیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ 20 مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں پتا چلا فالج ہو گیا ان کو. بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بیچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا، میرا کام تھوڑی ہے. جس طرح سے لوگوں کو، بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے. حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر 40 سال کے، اب وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے، تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو. یہ دو بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے، یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ، ملک ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے، یہ علاج سے بچ جائیں گے، سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا، بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، اس کو کنٹرول کرو. 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو، شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو، بلڈ پریشر بھی. ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترشا تو نہیں ہو رہا. بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا. اس کو ایکسرسائز سے، ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ. کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے. ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے، بلڈ پریشر کی دوا کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے، یہ فلانا. بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے. تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ، لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا. وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھی، وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھی جو اب ہمیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے، بہت مشاہدے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ابے دوا نہیں کھانی چاہیے، نہیں آڑے ترشے ہو گئے، کسی کو برین ہیمریج ہوا، کسی کی بینائی چلی گئی، کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے، پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے. اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے. ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں، بلا وجہ کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، سمجھے ہو. لیکن آئے ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے، میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی، یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پیناڈول میں 70 سائیڈ افیکٹ ہیں اور یہ ہے. بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول، اس کو کیا پتا بیچارے. تو عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے، تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئے. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئے. اس کا طریقہ یہ کم کھاؤ، ایکسرسائز کرو، تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں، پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اسی مذاق نہیں کر رہا. جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو، انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائیڈ افیکٹ ہے، اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا. یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں، شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں، بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے، اربوں روپے، کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا، اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں.
جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبا. نہ رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت, کیونکہ گوشت سے وزن جاؤ جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے. وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو. ایک ہرن ایک استثنا ہے, وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا. ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو. کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا, میں نے کہا 2 پراٹھے کدھر؟ انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو, میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں, اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے. لیکن اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے. کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی بات ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتا, یہ پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہیں یہ کس کے ہیں پتہ نہیں ہوتا. کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ تو کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو. دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا کرو. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے. اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائیڈ چلا کے کہ دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول نہ بالکل گول تھے, وہ ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کمبخت جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے گول. یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے, ہینڈسم اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم. نظر کا چشمہ اتر گیا, حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا اس سے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے. اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, وہی چل رہا ہے.
پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے کو، الحمدللہ۔ خیر، تو اب کیا ہے، ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے۔ تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں، لوگوں کو بتائیں، دیکھو ویڈیو بنا کے ایل ای ڈی دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا، تم ایسے ہو جاؤ گے، جنازے دکھائیں، دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ رات کو 12 بجے یہ صاحب ہیں، یہ دیکھو یہ ہیں کتنے ہینڈسم، اور یہ ان کا جنازہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ اس دن رات کو آئے تھے 12 بجے تافتان سے قورمہ کھا کے، شادی تھی بہن کی، شادی میں مڑ دیا انہوں نے دبا کے نا، رات آ کے لیٹے ہیں، صبح پولیس بھی نہیں ان کو اٹھا سکی، بہن کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ والی زندگی چاہتے ہو یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ بندہ کیسا تگڑ تگڑ دوڑ رہا ہے، چار استغفر اللہ، پھر وہ منہ سے غلط باتیں نکل آتی ہیں، اور کیسا بھاگتا دوڑتا، یہ والی زندگی چاہتے ہو؟ ظاہر انسان کو۔ لیکن ہماری قوم میں ایک فالٹ پتہ ہے کیا ہے؟ غریب کے علاج پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، اس طرح کے پروگرام جس میں ان کو اویئرنیس ملے اور قوم سدھر جائے، 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی کوئی ایونٹ کرے نا اگر کہ بھئی ہمیں لوگ پیسے دیں، ہم ایسا پروگرام کرتے، کوئی بھی نہیں دے گا پیسے، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، پھر مرتے رہو بیٹھ کے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو، گھروں میں بیگم کے ساتھ سب کے لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ بھی لڑکے ہی آئے ہوگے، اسی لیے تو جمعہ پڑھنے آئے ہو، گھر میں سکون شاید نہیں مل رہا ہوگا، اچھی نیت کرتے ہیں، بہرحال ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیگم کو بولو ڈائٹ پلان کر لے کسی طریقے سے، دیکھو لڑائیاں ختم نہ ہوئی نا تو میرا نام بدل دینا۔ پتہ ہے بہت ساری لڑائیاں صرف صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی، جب آدمی کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی نا، وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے۔ موٹاپا آپ کے موڈ کو کیا کرتا ہے؟ خراب۔ بچوں میں موٹاپا نہیں ہوتا نا، جو چھوٹے بچے عام طور پہ کیسے کھلکھلاتے ہیں، ہنستے کھیلتے، بیمار ہوں گے تو پریشان کرتے رہیں گے، وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ جو بچہ صحت مند ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے۔ تو میرے بھائی، بڑوں کا بھی یہی اصول ہے، آپ اگر گول مٹول ہو گئے ہو، موٹاپے کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے ہو، آپ ہر وقت چڑچڑے رہو گے، اور آپ کی بیگم کا بھی موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب خواتین گھروں میں، وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، گھروں میں کام کاج بھی نہیں ہو رہے، خواتین کا وزن بچہ پیدا کرنے سے بھی مینٹین رہتا ہے، جو بچے نارمل ڈیلیوری سے ہوتے رہے، فیڈ کراتی نا، اس سے بھی وزن صحیح رہتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیے، 1-2 بچوں کے بعد بچے بھی بند، اب فیڈ بھی نہیں کرا رہی، تو موٹاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن، ہر وقت موڈ آف، پھر بیاں آئے گا تو ذرا سی بات، آپ پھر بیگم کو کوئی نصیحت کرو، ایسے جہیز کے جیسے شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ دے دیا۔ نصیحت کرنے کا، نصیحت شروع آپ کرو گے، اس کے بعد حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ ایسا حال ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے یہ میں نے، تو میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں شروع کس نے کی تھی بدتمیزی؟ تم نے کیوں نصیحت کی اس کو؟ ٹھیک ہے نا، تم نے کیوں سمجھایا؟ وہ تمہیں ٹیچر تھوڑی مانتی ہے۔ تو یہ سب جب موڈ خراب ہوتا ہے، میاں کا بھی ایسے ہی ہے، میاں کا بھی ایسے ہی ہے، صحت خراب ہوگی موڈ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتا ہے نا صحت خراب ہو اور موڈ صحیح ہے، امپاسبل، ناممکن ہے۔ موڈ ہمیشہ صحت صحیح میں ہی اچھا ہوتا ہے۔ بیماری تو آزمائش ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور جب اپنی حماقتوں سے بیماریاں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن میری نظر میں اس ٹاپک کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اپنی صحتوں کی حفاظت کرو، سمجھ رہے ہو؟ بہت لمبی بات ہو گئی، بس اب جلدی مختصر سوال کا میرے کو خاص طور پہ پشاور ہو گیا میرے، ہوئی میری ہتھیلی 4 مانگی ہوں، 3 بہت بیمار ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی بچی کو صحت عطا فرمائے۔ السلام، میرا نام ولید ہے، میں بلوچستان سے، آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے بھائی۔ پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر، انفلوئنس اس چیز کو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹاک، سب سیٹ ہے؟ وہاں تو بہت سردی ہے بلوچستان میں یار۔ کس علاقے کے ہو؟ کس علاقے کے ہو؟ اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا۔ نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے؟ اوزدار سے۔ وہاں تو میں گیا ہوں، سردی بہت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں نوجوان، اس کا پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزاد میل جول ہوتا ہے، ماں بھی سب قبول کر رہے ہیں۔ ماں باپ اگر خیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں، اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے، بچوں کو نکاح میں ساتھ دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں، پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو، چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا، بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں؟ بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے بچیوں کی، پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں۔
بچیوں کو بتایا ہوا ہے بیٹا کوئی بندہ پسند آئے کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانا ہم شادی کریں گے آپ کی, اور کنٹرول رکھتے ہیں. ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں, شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں. ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے, صبح جا رہی ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے, پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں ہماری پرمپرا ہے, ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, پھر وہ باغی بنتی ہیں. تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو, چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کر. اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پرلے درجے کے بے غیرت, اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں, رمضان گزرنے دو, اور مسجد کے باہر وہ گالی, ہم لوگ وہ ہیں, لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو, چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو, اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو, تمہاری اپنی لائف ہے. گورا تو یہی کرتا ہے بھائی, گورا کیا کرتا ہے, اپنی لائف انجوائے کرو لائف. ہاں ایک آدھ بچہ ہو جائے تو بتا دینا آکے, تو ایک طرف ہو جاؤ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہو نا, نہ مذہب کو فالو کر رہے ہو نہ گورے کو فالو کر رہے ہو, تم یہ چاہ رہے ہو کہ پیڑے ہم مذہب سے کھائیں اور تعلیمی نظام گوروں سے لیں. ہم یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا آپس میں. یا تو کنٹرول کرو یا بالکل کنٹرول چھوڑ دو, دونوں میں سے آپ خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. ویلنٹائن ڈے تو بےغیرتی ہے ایک نمبر کی, بےغیرتی. اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے, دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے, بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ, آئے گی اس کو, عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا. تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں, اس کو کیا پتا, گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے. تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتا چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, میں چترال سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے بھائی, چترال سے آئے میرے بھائی, سردی میں آ کیسے گیا میرے بھائی, آ جاؤ. ایک شخص زکات کی پرچی, اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی, یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے آپ, اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال, اپر چترال, شکر ہے لوور سے آئے ہو, اوپر سے بہت سخت ملتان سے, ماشاءاللہ ملتان میں سب خیریت. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان, لاڑکانہ سے آیا, یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے, ماشاءاللہ. آ جائیں بھی کہاں ہیں, مفتی سے گجرانوالہ سے محمد فیضان, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو ملاقاتی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے, تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے اسلام ڈاکٹر سے پوچھا, اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی, نقصان ہوگا, تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے, ماشاءاللہ سب سیٹ ہے, بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار, بہت زیادہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لاہور اسٹیشن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو چلو شاباش بچہ, بیٹھ جا بچہ. جی 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 جی, اکیلے میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا, اچھا ماشاءاللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی, میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ, دل سے دعا اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر اس شخص کو گردوں کا درد اور پتھری کی وجہ سے بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا, واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے, حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ, بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال, لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے, چاہے حرام ہی کھا رہا ہو, اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو, تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کر لی تو پھر تو جن کا قرض تھا وہ تو بالکل ہی گئے نا, وہ بھی سارے خودکشی کریں گے. خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے خودکشی. قرضہ دینے کے پیسے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے, پیسے نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹینشن تو قرضہ دینے والوں کو ہونی چاہیے نا. تم تو کھا گئے ہو, عجیب بات ہے یار, کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں, مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا, اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے, میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم, چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو, کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے, تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں, نہ لیں کسی سے قرضہ, لیکن خودکشی نہ کریں.
ہم اپنے علاقے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے تھے، پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی، وہ ٹھیک ہے، نفل ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ دو نفل ہو گئے آپ کے۔ اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے، یا بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے۔ 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے، اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد۔ اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے، پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے۔ سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بعض تو مزار ایسے جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، بس ایسی کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا۔ اگر اچھا، بیوی کی قبر میں شوہر کو نہ دفنائے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے۔ وہاں کینیڈا میں ایک صاحب، مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہے۔ بھائی میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا، یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلول۔ اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں۔ یہ مذاق ہے یار، کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے، یہ چلے جانے دیں اس کو، لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف مذاق کیا ہے یار۔ وہ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے، وہ بھی تو یہی رہا ہے نا، اب کیا کرے؟ بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہے، رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1۔ یہ خاتون بیوہ ہیں، یہ خاتون بیوہ ہیں، رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے، یا وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے، وجہ تو اللہ ہی جانتے، لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں، بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام میں تصویر بنانے جائز ہے، اس پہ بڑا تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اچھا یہ ہو چکا ہے، بس یہاں سے بس ایک سوال لے لیں، یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی جلدی میرے بھائی۔ پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے، پشاور کی جماعت آئی بھی ہے، چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں، یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے جلدی سے پوچھیں سوال، بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی، جو سوال پوچھنا پوچھ لیں۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو، بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے، اور بہت زیادہ جیسے کہ کوئی بائک گم ہو گئی یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا، کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے تو ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے، بہت زیادہ، تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی۔ منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گم گئی ہے، اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا، تو وہ کرنا پڑے گا، وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو، لیکن منت میں زبان سے بولا ہو، صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی۔ اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ بول گیا، اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی نہیں، منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں، مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو وہ نہیں ہے، مطلب شروع میں ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں، مل گئی تو یہ کروں گا میں، بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو۔ ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے، میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا، وہ نہیں، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری بائک مل گئی تو عبادت بھی ہو، عبادت مقصودہ ہو، اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو۔ تو نماز کی منت ہوتی ہے، صدقے کی منت ہوتی ہے، روزے کی منت ہوتی ہے، حج عمرے کی منت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی۔ جی دوست ہیں پٹگرام، اور چلے آئے میرے بھائی جلدی سے چلنا، کیا کہہ رہے ہیں بھائی پٹگرام؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا، ہمیں کیسے پتہ یہ ذلیل کر رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا، اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے، تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، پھر اگر عزت ہے تو یہ حق، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا، مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا، وہ فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ۔ تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو،
پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا، جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آئے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے، جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو، پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں، پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں، ذلیل ہوئے پھر وہ، اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنائے. تو یہ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں. یہاں سے بہت سے لوگ بیچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، تو اب یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا پرچیاں لے جناب. یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں نا. پوچھ. یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے تو بائک ہے؟ ہاں بائک کیا ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے، جو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کے بالکل قائل نہیں ہوں. خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے، بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتڑے اڑ گئے، پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں، وہ آپ جاتے نا وہ ریڈ لیتی ہے خواتین بائک کیا منگا. مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں، مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے، غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں جی. ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو، نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے، نہ پیلا نہ کالا نہ ہرا نہ گلابی. دوسری بات یہ کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں کینیڈا گیا ہوں، وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے. مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو، ٹھیک ہو گیا بندہ. تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ دم کریں. میں نے ملیشیا میں بلاگ بھی بنایا تھا، مسیحی لوگ تھے اور کچھ غیر مسلم تھے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم سورہ رحمان اپنے اوپر دم کرواتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تو غیر مسلم بھی ماننے لگے کہ قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ عاملوں کے پاس جاتے ہو، بیڑا غرق کرتے ہیں آپ کا. اس لیے میرے بھائی سیدھا کسی عامل کے پاس مت جاؤ، اپنی مسجد کے امام سے بول دو یا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. اگر کوئی شیطانی اثرات ہوں گے اس سے ختم ہو جائیں گے. ختم نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، شیطانی اثرات نہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے میرا خیال. صحیح ہے ماشاء اللہ. چلیں بھائی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اصول نہیں بتائے گی تمہاری ہیلتھ کون سی چیزیں کھانے سے اچھی ہوگی، کون سی چیزیں کھانے سے تمہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہے. یہ اس کتاب کا ٹاپک نہیں. ہدی للمتقین یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. انسان کو انسان بنانے کے طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے. انسان کی دو قسم کی زندگیاں ہیں. ایک کو مادی زندگی کہا جاتا ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، اپنا ہو کرائے پر ہو، اپنی لائف کو میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں. اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سائنسدانوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اس زندگی کو ہم کہتے ہیں مادی زندگی. اب یہاں ناروے میں مجھے نہیں پتا آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہاں کوئی 20 سال سے پاکستانی، کوئی 27 سال سے. ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کہ دیکھیں آپ اپنا اردو زبان سے رشتہ ختم نہ کریں. جو اردو جاننے والے لوگ اپنے بچوں کو یہاں کی مقامی زبان تو سکھائیں گے ہی، وہ تو سیکھ جائیں گے، لیکن اردو سے رشتہ اگر آپ کا ختم ہوا تو آپ کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا. تو مادی زندگی جو ہے اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے. ایک زندگی ہے روحانی زندگی. مادی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چاہیے. تبھی آپ کو پتا ہے جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹر
اچھا سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں. جیسے انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جانوروں میں نہیں بھیجے اللہ نے. پیغمبر کس میں بھیجے ہیں؟ انسانوں میں. آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے نازل کی ہو. تورات، زبور، انجیل،